اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 137 غزوہ تبوک پارٹ 1۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، مال غنیمت یا مال فے تقسیم ہو گیا۔ حنین اور طائف کے سب سے شریر لوگ بنو حوازن کے قبیلے والے، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر مسلمانوں نے بنو حوازن کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ تمام معاملات نپٹانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ سے نکلے ہوئے 2 مہینہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مدینہ واپس آ کر 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ فرمایا۔ کچھ قبائل جو کہ اب تک تابع نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یا جو بغاوت پر آمادہ تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا بھیجے۔ علی رضی اللہ عنہ کو قبیلہ طے کے بت کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ جو قبیلہ طے ہے، اسی سے حاتم طائی کا تعلق ہے۔ حاتم طائی کا یہ قبیلہ تھا۔ حاتم طائی کون؟ وہی جو مشہور زمانہ سخی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طے کے لوگ تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا، تو ان سے جنگ کی گئی، مسلمانوں نے ان پر قابو پا لیا، اور حاتم طائی کی بیٹی یا بہن، روایت میں دونوں آتا ہے کہ کسی روایت میں بیٹی کسی میں بہن، تو وہ قیدی بن کر مدینہ آئیں۔ جب وہ یہاں مدینہ آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھا، احسان اور سخاوت دیکھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے بھائی یا چچا عدی بن حاتم کے پاس، جو کہ شام کے ملک میں چلے گئے تھے، ان سے آ کر یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد سے زیادہ دریا دل اور سخی ہیں۔ عدی بن حاتم بھی مدینہ آئے، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور احسان کو دیکھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروب نہ ہوتا؟ انہوں نے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مشرکوں میں اور مسلمانوں میں جو دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ہم سمجھیں ختم ہو گئی تھی۔ مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے، تو اندرونی مشکلات کا، یعنی عرب کے اندر کی مشکلات کا ہم سمجھیں تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بیرون عرب جو طاقتیں تھیں، یعنی عرب کے باہر جو طاقتیں تھیں، ان میں سلطنت روما اسلام کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ پچھلے آڈیوز آپ کو یاد ہوں گے، آپ سنیے گا جنگ موتا کا، تو اس میں جنگ موتا میں مسلمانوں کی تنظیم اور ان کی پلاننگز کی ایک جھلک یہ دیکھ چکے تھے جو قیصر روم تھے۔ تو جنگ موتا کے بعد ہی سے قیصر روم نے جنگ کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو دیکھ رہا تھا، جو یقیناً اس کے لیے خطرہ تھا، جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس لیے قیصر روم نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو اس سے پہلے کہ وہ ایک بہت بڑی شکل اختیار کر لے، کچل دینا ضروری ہے۔ رومی اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتے تھے۔ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جنگ موتا کیوں ہوئی تھی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمیر کو خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا، اور یہ بصرہ جو تھا، بصرہ شہر جو تھا، اس وقت رومن امپائر کے انڈر میں آتا تھا، تو انہیں روم کے جو گورنر جو تھے، جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر تھے حارث بن عمر رضی اللہ عنہ، تو جو روم کا جو گورنر تھا، ایک شرحبیل نام تھا، شرحبیل امر غسانی، اس نے ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا، اور سفیروں کا قتل نہایت بدترین جرم اور اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ حرکت ان لوگوں نے کی، تو ہم سمجھیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پر عیسائیوں سے جو کانفلکٹ شروع ہو گئی، وہ اسی وجہ سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں 3 دشمن
طاقتیں تھیں، پوری زندگی مشرکین مکہ تھے اور اہل کتاب میں سے یہود اور دوسرے نصارہ۔ مشرکین مکہ کا جہاں تک یہ تعلق تھا تو وہ تو ہمیشہ چڑھائی کرتے رہتے تھے، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں، تو ان سے تو نمٹا جا رہا تھا۔ اور یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے بھی تینوں جنگوں کے بعد نمٹ لیا گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع سے، جنگ احد کے بعد بنو نذیر سے، اور جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ سے نپٹ لیا گیا تھا۔ اور جو بچے کھچے یہود تھے ان سے خیبر میں پورا معاملہ ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی تک عیسائیوں سے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ عرب کے اندر، جزیرہ نما عرب میں یہ نہیں رہتے تھے، یہ باہر تھے، روم کے سائڈ میں، شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ تو ان سے جو یہ کانفلکٹ شروع ہوئی وہ اسی خط کے نتیجے میں شروع ہوئی کہ جو سفیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گیا تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایکشن لیا تھا اور 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اور میں یہ جو جنگ موتا کا جو آڈیو ہے اس میں کچھ باتیں بتا چکی ہوں، میں ایز اے ریکیپ اس کو بتا رہی ہوں۔ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ سے کوئی سمجھیں 2-3 مہینہ پہلے 3 سپہ سالار کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ سپہ سالار رہیں گے، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ سپہ سالار رہیں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار رہیں گے۔ اور فرمایا تھا کہ پھر اس کے بعد تم اپنے میں سے جس کو چاہنا امیر اپنا بنا لینا۔ تو پھر اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر نکلا تھا اور شام کے بارڈر پر موتا میں لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ رومیوں کا لشکر تو 1.5-2 لاکھ کے قریب ہے، کہاں یہ 3000 اور کہاں وہ 2 لاکھ کے قریب، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ صحابہ نے آپس میں بات بھی کی کہ یہ مقابلہ تو ناممکن ہے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جوش دلایا کہ ہم نکلے ہیں شہادت کے لیے، نا غنیمت کے لیے تو نکلے نہیں ہیں، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو پھر کیا تھا، سب لوگ ٹکرا گئے، سب لوگ لڑے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور پھر سارے لوگوں کا مشورہ ہوا، مرضی ہوئی، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار چنے گئے تھے۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت بہترین جو اسٹریٹجی پلان کی اور دشمنوں کے نرغے سے مسلمانوں کو باہر نکالا۔ اسی جنگ میں یعنی جنگ موتا میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں ہیں، ممبر پر ہیں، اور لوگوں کو جنگ موتا کی خبر بتا رہے تھے کہ شام کے قریب یہ ہو رہی ہے اور آپ سسم مدینہ میں ہیں، اور صحابہ کو وہاں خبر دے رہے ہیں کہ میرا زید شہید ہو گیا، جعفر بھی شہید ہو گئے، اور بلکہ جاؤ جعفر کے گھر والوں کو بھی خبر دے دو۔ اور آپ روئے جا رہے تھے، پھر بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اسمائل، ہنسی آئی، مسکرائے اور فرمایا کہ اب مسلمان جمع ہو گئے ہیں ایسے آدمی پر جو سیف من سیوف اللہ ہے، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ خالد بن ولید نام نہیں لیا، سیف من سیوف اللہ کہا، پھر یہیں سے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا تھا سیف اللہ۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تاریخ میں ان سے بڑا کمانڈر پیدا ہی نہیں ہوا، 100 جنگ لڑی ہے اور ایک بھی ان کے انڈر میں کسی نے شکست نہیں کھائی، چاہے ایمان کی طرف سے لڑے ہوں یا کفر کی طرف سے۔ تو 2 لاکھ رومی لشکر، مسلمان 3000، مقابلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم دیکھیں اس جنگ میں کل 12 لوگ ہی شہید ہوئے تھے، 3 تو پہلے سپہ سالار اور 9 ان کی قیادت میں۔ پھر پوری فوج کو بچا کر مدینہ لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہیں تو وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور عورتیں اور بچے انہیں پتھر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بھگوڑے ہیں، میدان چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ لوگ بھگوڑے نہیں ہیں، بلکہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ملنے کے لیے آئی ہے، یہ لوگ پھر لڑیں گے، یہ بزدل نہیں ہیں، یہ جنگی پیترے کی خاطر آئے ہیں، یہ جنگی حکمت عملی کے طور پر آئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا تھا جنگ موتا میں۔ اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 زبردست کمانڈر شہید ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اداسی کو ہم سمجھے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا کے کوئی 2-3 مہینے کے بعد مکہ فتح کروا دیا۔ جنگ موتا ہوا ہے جمادی الآخر میں، ہے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مدینہ سے نکلے ہیں، اور پھر وہاں پر مکہ فتح ہوا، حنین، طائف سب فتح ہو کر کے 74 دن کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لائے ہیں مدینہ۔ پھر اس کے بعد اب یہاں جب واپس آنے کے بعد اب کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں، کیسے جنگ تبوک کا اب کیا ماحول بن رہا ہے کہ چھوٹے موٹے سرایا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے، کیونکہ وفود بھی آنے لگے تھے اسلام قبول کر کے، تو کہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ ان کا تزکیہ بھی چل رہا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اور باقی صحابہ کا بھی، ان کی تربیت اور اسلامی قانون اور بھی کئی طرح کے معاملات کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں لگ گئے۔ اس طرح ابھی 5-6 مہینے گزرے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے اور سب فتح کے بعد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ جو عیسائی جو موتا میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے، اب ایک بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ جس کو قیصر کہتے تھے، تو وہ ہرقل تھا۔ شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے بتایا کہ جنگ موتا میں مسلمان ہرقل کے چنگل سے جو چکمہ دے کر نکل گئے تھے، تو ہرقل اس کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور اس کے لیے اپنے ماتحت عربوں کو اس نے آرڈر دیا ہے کہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج تیار کریں۔ اس طرح ان کی تیاریوں کی خبریں مدینہ پہنچ رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں میں نال لگوا رہے ہیں، یعنی ہارس شوز ان کو پہنائے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف بیرون عرب طاقتوں کے حملے کا خطرہ مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہا تھا، یعنی مسلمانوں کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تلوار کا جہاد ابھی چل رہا تھا، اور دوسری طرف منافقوں کی منافقت نئے نئے رنگ دکھا رہی تھی، یہ بھی ابھی تک باز نہیں آئے تھے، ان کی سازشیں، ان کی سرگرمیاں بھی ابھی تک ٹھنڈی نہیں پڑی تھیں۔ اب کی دفعہ انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور کفر کے ایجنٹس کو اپنے پاس پناہ دینے کے لیے ایک عمارت تیار کی، اور اس عمارت کو انہوں نے مسجد کا نام دے دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 107 سے 110 میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس جگہ کو محترم قرار دینے کے لیے، اس جگہ کو سینکٹیفائی کروانے کے لیے ان منافقوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہاں آ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تبوک کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اس وقت مصروف ہیں، واپس آ کر دیکھا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی کوئی کمٹمنٹ کیا۔ اسی اثنا میں قرآن میں اس کے متعلق آیات نازل ہو گئیں، اور اس مسجد کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا، یعنی وہ مسجد جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ کہنے کو مسجد ہے، اصل میں وہ ایک تکلیف دہ اور نقصان پہنچانے والی عمارت ہے، جہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے ہیں۔ جب قرآن میں یہ آیات نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد کے نام پر بنے ہوئے اس سازش کے اڈے کو گروا دیا، جو کانسپریسی کا ایک اڈا بن گیا، اس کو آپ نے ڈیمولش کروا دیا۔ پھر رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اسٹریٹجی آپ کی یہ تھی، منصوبہ آپ کا یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ رومیوں کو مزید مہلت دی جائے کہ وہ مدینہ پر آ کر چڑھائی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ خود ان کے علاقے، ان کے حدود میں داخل ہو کر جنگ کریں گے۔ یعنی جنگ تبوک ایک اقدامی جنگ تھی، دفاعی انداز نہیں تھا۔ اقدام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام طور پر جب بھی کوئی غزوہ سامنے ہوتا یا کوئی سریہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ چرچا اور شہرہ پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن رومن سے جنگ کی جا رہی تھی، رومن سے جنگ کے لیے جایا جا رہا تھا، سپر پاور سے، تو یہ مہم انتہائی غیر معمولی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑے اور بیٹل ہارڈنڈ رومن لیجنڈریز سے مقابلہ تھا، تو لہٰذا اس کی تیاری بھرپور کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان فرما دیا کہ ہمارا ارادہ رومن فوجیوں سے مقابلہ کرنے کا ہے، اور حکم دیا کہ ہمیں شام کے سرحد پر تبوک کے لیے نکلنا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں۔